الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ صلاۃ بھیجو اور سلام پڑھو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے۔ آپ کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کون کون نبی آ چکے ہیں، ان کی تعلیمات کیا تھیں، پہلے انسان کون تھے، انہیں جنت سے نیچے کیوں اتارا گیا، مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، نجات کیسے مل سکتی ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، والدین کے کیا آداب ہیں، بیگم کے کیا حقوق ہیں، خامند کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، یہ اور اس قسم کی معلوم نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہوئیں، تو کن کے ذریعے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے۔ آج اگر میرا بیٹا میری بات مانتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ اگر آج میری بیگم میری سختی برداشت کرتی ہے، میری اطاعت کرنے کی کوشش کرتی ہے، میری خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی احادیث ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر احسانات بہت زیادہ ہیں۔ ان احسانات کی وجہ سے آپ کے ہمارے اوپر کئی ایک حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم آپ پہ درود پڑھیں اور سلام پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے اس امر کا حکم اس آیت میں دیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ نے آغاز یہاں سے کیا ہے کہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں بھی کرتا ہوں۔ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عظیم، اور آپ پہ صلاۃ بھیجنے والا اللہ بھی عظیم، اور اللہ کے فرشتے جو آپ کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں وہ بھی عظیم۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل کتنا عظیم ہے۔ اس عمل میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ کیسے پڑھنی ہے، الفاظ کیا ہوں گے یہ بھی بتا دیا، نہ پڑھیں تو کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، کن مواقع پہ خصوصی طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے وہ مواقع بھی بتا دیے۔ تو اس موضوع پہ چند امور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ درود شریف کی نماز میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو دعائے تشہد کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا پہلے اتحیات میں بھی درود شریف پڑھا جائے گا یا صرف دوسرے اتحیات اور دوسرے تشہد میں پڑھا جائے گا؟
جی دونوں میں پڑھا جائے گا. اور جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہاں کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی زیادہ ادب نہیں کرتے. آپ کا ادب کرنے میں، آپ کا احترام کرنے میں دوسروں سے پیچھے ہیں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ التحیات آخری، اس میں درود شریف پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ امام شافعی، امام احمد کا موقف یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. کیا ہے جی؟ ضروری ہے، لازمی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے. اور ہمارے ملک میں عام طور پہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حنفی ہیں، فقہ حنفی کی پیروی کرنے والے. ان کا جو مسلک ہے اس کے مطابق التحیات میں درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ اس مسئلے میں امام شافعی، امام احمد کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ التحیات میں، تشہد میں درود شریف پڑھنا واجب ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے حنفی بھائی پہلے التحیات میں درود شریف پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ ہم پہلے التحیات میں درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ چیز اپنے مسلک کے اعتبار سے ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. ان کے ہاں یہ ہے کہ التحیات للہ پڑھ کے فوری طور پہ کھڑے ہوں، جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے درود شریف آخری التحیات میں، تشہد میں پڑھا جائے گا، ایسے ہی پہلے التحیات اور پہلے تشہد میں بھی پڑھا جائے گا. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا رخ کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں. صحابی نہیں ہے بلکہ، اگر تابعی کوئی حدیث بیان کرے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تو کیا آپ اس حدیث کو قبول کر لیں گے؟ جی نہیں قبول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تابعی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ثابت نہیں ہے. حالانکہ تابعین بڑے عظیم زمانے کے لوگ ہیں، سلف صالحین میں سے ہیں، لیکن وہ بھی کہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، علماء کرام کہتے ہیں آپ کی بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھے. آپ کی بیان کردہ حدیث مشکوک ٹھہرے گی، ناقابل اعتماد ٹھہرے گی، ہم اس کے اوپر ضعیف کا حکم لگائیں گے. اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو محفوظ کرنے میں، اس علم کو لینے میں علماء حدیث نے، محدثین نے کتنی احتیاط کی ہے. تابعین علم کے پہاڑ ہیں، تقوی و پرہیزگاری کے پہاڑ ہیں، ان کی سچائی میں شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی بیان کردہ روایت قابل قبول نہیں ہے. ان کی بیان کردہ روایت قابل قبول تب ہوگی جب وہ کہیں کہ ہم نے یہ حدیث صحابی سے سنی اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ سے. بیٹا کس سے ملاقات ہوئی؟ کعب بن عجرہ. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ صحابی ہیں. کعب بن عجرہ سے ملاقات ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کعب بن عجرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تابعی سے، صحابی کہہ رہے ہیں تابعی سے، الا اہدی لک ہدیہ، میرے پاس ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے، گفٹ ہے، میں تمہیں نہ دے دوں؟ کہنے لگے بالکل دے دیں. وہ ہدیہ کیا ہوگا؟ خوشبو کا ہوگا کہ کھجوروں کا ہوگا، کس چیز کا ہوگا؟ جی وہ حدیث کی صورت میں ہے. حدیث کسی کو سنانا، حدیث کسی کو بتانا، حدیث کسی کو پڑھانا، یہ اسے بہترین تحفہ دینا ہے. اس سے بہتر تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟
اور یہی تحفہ آپ کو آپ کے علماء کرام دیتے ہیں، یہی تحفہ آپ کو مساجد کے خطیب حضرات دیتے ہیں، ائمہ کرام دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ تحفہ فری میں ملتا ہے اس لیے علماء کرام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر کوئی 50 روپیہ دے دے، 100 روپیہ دے دے تو جناب نگاہوں میں عظیم ہو جاتا ہے۔ عالم دین صبح و شام 10,000 روپے تنخواہ کی وجہ سے 15,000 تنخواہ لے کر صبح و شام قرآن کی تعلیمات دے، احادیث سنائے، تو اس تحفے کی قدر و قیمت نہیں کی جاتی۔ تو صحابی کہہ رہے ہیں کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں؟ فرمایا دیجیے۔ کہنے لگے صحابی، اور صحابی کے نام کیا تھا بیٹا؟ نہیں بھائی، بچے سے پوچھا ہے، کعب بن عجرہ۔ یہ لیں بیٹا، یہ لیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے تو ہم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ پہ سلام کیسے پڑھا جائے، لیکن درود کیسے پڑھا جائے یہ آپ بتا دیں۔ یعنی کہ سلام پڑھنے کا طریقہ تو آپ پہلے سے ہمیں سکھا چکے ہیں، درود پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھائیں۔ کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ درود کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے رابطہ محمد رسول اللہ سے کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو عربی آتی تھی، درود بنانے کا طریقہ آتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اپنے درود نہیں بنائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اور آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ جی یہ درود تاج ہے، یہ درود ہزاری ہے، نام ہی بتا رہے ہیں کہ یہ اس درود کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ درود ہزاری کا تعلق مدینہ سے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے ہزارے سے ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے ہماری دعوت۔ لوگوں نے خواہ مخواہ ہمیں بدنام کر دیا، ہماری دعوت پہ تو غور کریں۔ ہم کہتے ہیں درود پڑھو، لیکن وہ پڑھو جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا درود آپ نہیں پڑھ سکتے، دوسرا درود پڑھ سکتے ہیں اگر وہ غلطیوں سے پاک ہو، شرکی الفاظ سے پاک ہو، بدعتی الفاظ سے پاک ہو۔ لیکن عام طور پہ ایسے درود جو لوگوں میں مشہور ہیں ان میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں، بدعتی الفاظ ہوتے ہیں، اور اگر وہ درود شرکی الفاظ سے پاک ہو، بدعتی الفاظ سے پاک ہو، تب بھی اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو درود خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو صحابہ کرام کا ادب دیکھیے، دین کس سے سیکھ رہے ہیں؟ براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ تیجا نہیں، ساتواں نہیں، 40واں نہیں، برسی نہیں، عرس نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے جی، نیکی کے کام ہے، تلاوت ہم کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں حرج یہ ہے کہ آپ نے یہ نئے طریقے ایجاد کیے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائے، جو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیے، جن پہ تابعین تبع تابعین نے عمل نہیں کیا، 4 اماموں نے بھی ان پہ عمل نہیں کیا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی ان سے دور ہیں۔ آپ نے بہت بعد میں یہ چیزیں گھڑی ہیں، ان کو دین بنا دیا ہے، ہم انہیں دین قبول نہیں کریں گے۔ یہ آپ کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ تو درود بتائیے ہمیں، تو آپ نے کہا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ زبانی یاد ہے نا؟ جب زبانی یاد ہے اور محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس کو چھوڑ کے کوئی اور درود پڑھنا
جس میں خطرہ ہو شرکی الفاظ کا، بدعی الفاظ کا، اور اوپر دیکھ کے پڑھنا پڑے گا. یہ آپ کو زبان نہیں آتا اور ہے بھی افضل. مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ پھر دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس درود میں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، درود یہ گفتگو ہے ہماری جناب اللہ کے محمد رسول اللہ سے یا ان کے رب سے؟ رب سے یہ گفتگو ہے. درود شریف دعا ہے کس کے لیے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے دعا ہے. یہ دعا ہم کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں. اے امتی، تجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا. یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ سے دعا کرنا. آپ سے دعا نہیں کرنی، آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ صلاۃ بھیج. صلاۃ کا معنی کیا ہے وہ بھی کرتے ہیں. وعلی آل محمد، اور آل محمد پہ بھی صلاۃ بھیج. جیسے تو نے صلاۃ بھیجی ہے ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ. انک حمید مجید. تو میرے بھائیو، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ کون بتائے گا جی؟ سلامتی بھیج. بیٹا آپ نے کوشش کی، مجھے بہت خوشی ہوئی، بڑے اعتماد کے ساتھ. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے. لیکن اس بار آپ کا جواب ٹھیک نہیں نکلا، لیکن کوشش کرنے پہ اللہ اجر و ثواب دے گا. اللہ کی رحمت وسیع ہے. ہم کنجوس لوگ ہیں، ہم آپ کو ٹافی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کوشش پہ بھی اجر و ثواب دے گا. اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. جی کوئی کون بتائے گا کیا ترجمہ ہے جی اس کا؟ جی برکت کے الفاظ تو آگے خود آ رہے ہیں. اللہم بارک علی محمد، رحمت نازل فرما. عام طور پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، کیا؟ اے اللہ جناب محمد پہ رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پہ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آپ کی توجہ میرے ساتھ ہی ہے نا، کہیں دائیں بائیں تو نہیں گئے ہوئے، موبائل کے ساتھ کوئی مصروف تو نہیں ہے؟ چلیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی، میں تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، تمہارا امتحان لیتا رہوں گا، تمہارے ٹیسٹ ہوتے رہیں گے. یا اللہ ٹیسٹ ہمارے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کروں گا، کبھی بھوک میں مبتلا کروں گا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کبھی مال کم ہو جائے گا. ہم اس چکر میں پڑے تھے کہ مال مزید کیسے کمانا ہے، پہلی سیلری بھی گئی. والثمرات، کبھی زمینوں سے آمدن پیداوار کیا ہوگی؟ کم نکلے گی. کبھی تمہارے گھر کے کسی نہ کسی فرد کو فوت کر لوں گا. امتحانات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. فرمایا خوشخبری ہے میری طرف سے ان کے لیے جو ان مصائب پہ، ان ازمائشوں پہ صبر کریں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. فرمایا جو صبر کریں اور مصیبتیں آنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، شکوہ نہ کریں، اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہ کریں، واویلا نہ کریں، ماتم نہ کریں، نوحہ نہ کریں، چیخنے چلانے سے اجتناب کریں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پہ رب کی طرف سے صلاۃ بھی نازل ہوتی ہے اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے. اور رحمت، غور کرنا آپ نے، اس کا مطلب ہے صلاۃ کچھ اور ہے، رحمت کچھ اور ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان پہ صلاۃ بھی نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل. رحمت کا لفظ تو خود آ گیا. تو اس لیے صلاۃ کا معنی ویسے رحمت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند کر دینا، اس میں اضافہ کر دینا، آپ کا تذکرہ خیر فرشتوں کے سامنے کرنا،
آپ کی شان بیان کرنا، یہ ہے صلاۃ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد کی شان کو مزید بلند فرما، آپ کے درجات کو مزید بلند فرما، آپ کا ذکر خیر مزید فرشتوں کے سامنے فرما، یہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو اے اللہ جناب محمد پہ بھی صلاۃ بھیج اور ان کی آل پہ بھی، ان کی آل پہ بھی۔ آل سے کیا مراد ہے جی؟ جی ازواج مطہرات اور ان کی اولاد۔ جواب بہت اچھا ہے۔ اب جواب کی خاطر ٹافی کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، انعام ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ دیکھیں درود شریف کی ایک حدیث اور بھی آتی ہے، وہ بھی بخاری میں ہے، اس کے راوی کعب بن عجرہ نہیں ہیں، اس کے راوی ہیں ابو حمید ساعدی، ابو حمید ساعدی۔ ان کی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اے اللہ جناب محمد پہ صلاۃ بھیج اور ان کی بیویوں پہ بھی اور ان کی اولاد پہ بھی۔ پتہ چلا آل بیت میں آپ کی بیویاں داخل ہیں، آل بیت میں آپ کی بیویاں۔ آل بیت کا نام غلط طور پہ استعمال کرنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے آل بیت کو ہم ویسے مانتے ہیں جیسے ماننا چاہیے۔ تم نے تو آل بیت ویسے ہی کم کر دیے، تم نے آپ کے چچا عباس کو بھی نکال دیا، تم نے جناب علی کے بھائیوں جعفر کو بھی نکال دیا، عقیل کو بھی نکال دیا، بیویوں کو بھی نکال دیا، تم نے تو اس کا معنی ہی بہت محدود کر دیا۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے آل بیت میں، آل محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویاں داخل ہیں۔ نمبر 2 آپ کی اولاد داخل ہے۔ نمبر 3 آپ کے مسلمان چچا اور آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد بھی آل بیت میں داخل ہے۔ تو آل بیت کے کتنے گروپ ہو گئے؟ 3، بیویاں، اولاد اور مسلمان چچا اور چچاؤں کی مسلمان اولاد، یہ سب آل بیت ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا کن میں سے ہیں؟ آل بیت میں سے۔ آپ کے چچا ابو طالب کن میں سے ہیں؟ چچا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس لیے آل میں داخل ہونے کے اعزاز سے محروم ہو گئے۔ جناب علی آل بیت میں سے ہے، کیوں؟ داماد ہونے کی وجہ سے کہ چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے؟ چچا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے۔ داماد تو جناب عثمان بھی ہیں لیکن وہ آل بیت میں سے نہیں ہے کیونکہ وہ چچا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو جب جناب علی اس لیے آل بیت میں سے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تو جعفر بھی پھر آل بیت میں سے ہیں، عقیل بھی آل بیت میں سے ہیں، سیدہ عائشہ آل بیت میں سے ہیں، سیدہ حفصہ آل بیت میں سے ہیں، سیدہ خدیجہ آل بیت میں سے ہیں، سیدہ سودا آل بیت میں سے ہیں، یہ سب آل بیت میں سے ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ صلاۃ بھیج جناب محمد پہ اور جناب محمد کی آل پہ، یعنی کہ آپ کی بیویوں پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے مسلمان چچاؤں پہ، آپ کے چچاؤں کی مسلمان اولاد پہ۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بڑا اہم سوال آنے لگا ہے، پتہ چلے گا کون عقل مند ہے۔ ویسے تو آپ سارے عقل مند ہیں لیکن زیادہ کون ہے؟ زیادہ کون ہے؟ آج پتہ چلے گا کہ آپ نے جو اسکول کی تعلیم حاصل کی تھی وہ کام آتی ہے کہ نہیں آتی۔ سوال یہ ہے، اور میرے خیال میں 1-2 سال پہلے میں یہ سوال اسی مسجد میں کر چکا ہوں پہلے بھی، اور جواب بھی اس کا دے چکا ہوں۔ آپ نے کسی کا حسن و جمال بیان کرنا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو چاند ہے۔ یہ کیا ہے؟ چاند کیوں کہتے ہیں آپ اس کو؟ حالانکہ وہ تو انسان ہے۔ آپ انسان کو چاند کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کیا دیتے ہیں؟ لیکن جب آپ انسان کو چاند کہتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ اصل خوبصورت انسان نہیں ہوتا، کون ہوتا ہے؟ چاند۔ لیکن یہ والا انسان جو ہے یہ چاند کی طرح ہے خوبصورتی میں۔ تو جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی وہ کیا ہے؟ چاند، یعنی کہ مشبہ بھی۔ اور جس کو تشبیہ دی گئی وہ کون ہے؟ انسان۔ تشبیہ کس معاملے میں دی گئی؟ حسن و جمال میں۔ تو ضروری ہے کہ مشبہ بھی اس خوبی میں اس سے آگے ہو جس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اس کو آگے ہونا چاہیے اس خوبی میں۔ جب آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو شیر ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصل بہادر کون ہوتا ہے؟ شیر۔ یہ انسان ہو کر شیروں سے ملتا جلتا ہے بہادری میں، تو پھر اصل بہادر کون ہوا؟ انسان کے شیر؟ شیر۔ تو شیر بہادری میں آگے ہوگا، چاند خوبصورتی میں آگے ہوگا۔ اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے گا ذرا، کہ اے اللہ جناب محمد پہ، آل محمد پہ صلات ایسے بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ بھیجی ہے علیہم الصلاۃ والسلام۔ اچھا آپ بتائیے نبی علیہ السلام آگے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگے ہیں؟ کون آگے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ پہ اے اللہ صلات ایسے بھیج جیسے تو نے صلات بھیجی ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ابراہیم آل ابراہیم آگے ہیں، جیسے چاند آگے ہے، شیر آگے ہے، تو ایسے ہی پھر یہاں پہ ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام وہ آگے ہوئے، اور نبی علیہ السلام اس کے لحاظ سے پیچھے ہوئے۔ اب اس اشکال کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اور میں کہہ چکا ہوں کہ اس مسجد میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہو گیا، اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ ابراہیم علیہ السلام جناب محمد سے آگے ہو گئے۔ یہ تو آپ کے الفاظ کا مطلب یہ نکلا، تو مان لیا نا آگے ہوئے، تو ٹھیک ہے مان لیا آپ نے۔ ابو الانبیاء بھی ہیں، مانتا ہوں بالکل۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا جناب محمد سے بھی آگے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ سے جی نہیں، یہاں پہ مسئلہ تشبیہ کا ہے، اور تشبیہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اس کو آگے ہونا چاہیے، اس کو کیا ہونا چاہیے؟ آگے ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام آگے لگ رہے ہیں، یہاں درود شریف سے یہ لگتا ہے، جبکہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جناب محمد سب سے آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں میں پھر جواب جی لیکن کیا وہ نبی علیہ السلام سے آگے ہیں فضیلت میں، صلات میں آگے ہیں، برکتوں میں آگے ہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، توجہ سے سنیے گا، اب دھیان سے آپ نے سننا ہے کہ اب بھی کوئی بھائی موبائل کے ساتھ مصروف و مشغول ہے؟ چلیں یہ میری دائیں جانب ہے، مثال کے طور پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل۔ کون ہیں؟ جناب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جناب علی ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، اور جناب علی ہیں، جعفر ہیں، عقیل ہیں، عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، ان کی اولاد ہے۔ یہ ہے جناب محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادھر ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اکیلے مقابلہ جناب محمد اور جناب ابراہیم کا نہیں ہے علیہ السلام، ساتھ آل بھی ہے۔ ادھر محمد اور آل محمد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر ابراہیم اور آل ابراہیم ہیں۔ تو آل ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام نبی، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، اور یعقوب علیہ السلام
نبی، موسیٰ علیہ السلام نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبی. نبیوں کی ایک لائن ہے، ایک سلسلہ ہے. تو اب پھر بتائیے اب پلڑا کن کا باری ہوا؟ بھول گئے ہیں آپ، بھول گئے ہیں. کبھی تو آپ کہا کرتے ہیں کہ ایک پلڑے میں جناب محمد ہوں، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا ہو، تو نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری ہے. ابھی آپ نے چند نبیوں کے نام سنے تو آپ مان گے کہ نبی پلڑا بھاری ہے. ہاں یہ ہے جواب، یہ ہے جواب. اس پلڑے میں آل ابراہیم میں جناب محمد بھی کھڑے ہیں. اور سمجھیے بات، ادھر ہے نبی علیہ السلام اور آپ کی آل، اور ادھر آپ اکیلے ہیں نبیوں میں، اور ادھر سلسلہ ہے نبیوں کا، اور اس سلسلے میں جناب محمد بھی موجود ہے، وہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں. تو اب ابراہیم اور آل ابراہیم آل محمد پہ اس لیے آگے نکل گئے کہ ان کے ساتھ خود جناب محمد بھی ہے، اور پھر ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور موسیٰ اور عیسیٰ ایک سلسلہ ہے. تو اب پتہ چلا کہ واقعی یہ پلڑا بھاری ہوا کس کی وجہ سے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اب یہ جواب یاد رہے گا کب تک؟ پہلا تجربہ تو میرا ناکام ثابت ہوا ہے. چلیے جی، تو اب دیکھیے، اے اللہ صلاۃ بے جناب محمد پہ اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے صلاۃ بھیجی ہے ابراہیم پہ اور ان کی آل پہ علیہم الصلاۃ والسلام. انک حمید مجید، یقیناً تو قابل تعریف ہے اور تو بزرگی والا ہے. حمید، دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے محمود. کیا لفظ ہوتا ہے؟ وہ جس کی تعریف کی جائے. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا انک محمود کہ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا انک حمید. کیوں میرے بھائیو؟ حمید وہ ہوتا ہے جو قابل تعریف ہے، جس کے اوصاف، جس کی خوبیاں، جس کے کمالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کی تعریفیں کی جائیں. اب دنیا تعریفیں کرے یا نہ کرے، وہ حمید ہے. سمجھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حمید ہے. یعنی کہ فرض کرتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے ہم نے اللہ کی تعریف نہیں کرنی، نہ کرے وہ پھر بھی حمید ہے. حمید وہ ذات جس کی ایسی خوبیاں، ایسے کمالات، ایسے اوصاف ہیں جن کی وجہ سے اس کی تعریف بنتی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے. انک حمید مجید، وہ حمید ہے اور بزرگیوں والا ہے. اللہم بارک علی محمد، اے اللہ جناب محمد پہ برکتیں نازل فرما، آپ کی آل پہ برکتیں نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہم الصلوۃ والسلام پہ برکتیں نازل کی ہیں. بے شک تو قابل تعریف ہے، بزرگی والا ہے. یہ درود جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں. اور اس حدیث کا راوی کون سے صحابی ہیں؟ اس حدیث کے راوی بیٹا آپ بعد میں آئے تو بیٹا کیوں بعد میں آئے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. آپ کی پھر غیر حاضری لگی ہے اور قاری صاحب سن رہے ہیں کہ میرا بھتیجا موجود نہیں تھا. ہاں جی، کعب بن عجرہ آئیں، وہی کعب بن عجرہ. یہ تو میں نے اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کیا موضوع چل رہا ہے، کون سی حدیث چل رہی ہے. کہیں درمیان میں کافی باتیں آگے کہیں آپ بھول نہ چکے ہوں. اچھا آپ دیکھیے، توجہ چاہوں گا آپ کی. اس حدیث کے شروع کے الفاظ یہ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پہ سلام کیسے پڑھنا ہے یہ تو ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں. درود بتا دیجئے. جو سلام اللہ کے رسول نے ان کو سکھایا تھا وہ کس موقع پہ پڑھنے کے لیے سکھایا تھا؟ نماز میں، تحیات میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف بھی اسی موقع کے لیے سیکھا جا رہا ہے، نماز کے لیے. اگرچہ نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اس موقع پہ جو سوال ہے اس کا زیادہ تعلق کس سے بنتا ہے؟ نماز سے.
اب میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ درود شریف نماز میں اتحیات میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں۔ امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں فضالہ بن عبید سے۔ کس صحابی کے نام لیا؟ ادھر سے کوئی بزرگ بتائیں گے؟ فضالہ بن عبید۔ اب کافی سارے بزرگوں نے بتا دیے، اب انعام تو گیا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز میں دعا کر رہا ہے۔ نماز میں کیا کر رہا ہے؟ آپ لوگ نماز میں دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ نماز میں دعا کر رہا ہے تو آپ علیہ السلام نے کہا عجل ھذا، اس آدمی نے جلد بازی سے کام لیا ہے، دعا کرنے میں اس نے کیا کی ہے؟ جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے کہا اس آدمی سے کہ اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کرے، اللہ کے لیے تعریفی کلمات کہے، ثم لیصلی علی النبی، پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھے۔ آرڈر دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، لیصلی، طالب علم یہاں پہ بیٹھے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، یہ جانتے ہیں لیصلی فعل امر ہے، آرڈر کا لفظ ہے، تو نبی علیہ السلام کے آرڈر پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس کو نماز پڑھے تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے تشہد کے بارے میں، تحیات کے بارے میں، کہ پہلے اللہ کی تعریفیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر فرمایا میرے اوپر درود پڑھے، پھر فرمایا ثم لیدعو بما شاء، پھر جو چاہیں وہ دعائیں کریں۔ نماز میں دعاؤں کا موقع کب ہوتا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے، تحیات میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے بعد مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، اور دعا کا موقع ہے سجدے میں، دعا کا موقع ہے تحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے، اور آپ کہہ رہے ہیں جو چاہو وہ دعائیں کرو، جو چاہو اللہ سے مانگیں جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز میں درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب میں نے آپ کو دلیل دینی ہے کہ پہلے اتحیات میں درود شریف پڑھنا بھی درست ہے، اچھی بات ہے، یا پہلے میں جناب جلدی کرنی چاہیے؟ ہمارے بھائی تو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پہلے اتحیات میں اتنی جلدی کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی گرم پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں۔ گرم پتھر پہ کوئی بیٹھا ہو تو جلدی اٹھے گا کہ آرام سے اٹھے گا؟ جلدی اٹھے گا۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح روایت میں آپ کو بتاتا ہوں نسائی شریف کی، اور راویہ ہیں سیدہ عائشہ۔ راویہ کون ہے؟ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، ہماری ماں، کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھیں، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا آپ رات کو اٹھتے اور آپ 9 رکعتیں پڑھتے۔ کتنی رکعتیں؟ 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان 9 رکعتوں میں کہیں پہ بھی بیٹھتے نہیں تھے، اتحیات نہیں کرتے تھے، نہ 2 رکعتوں کے بعد، نہ 4 کے بعد، نہ 6 کے بعد، البتہ 8ویں رکعت میں پہلا تحیات کرتے۔ پہلا تشہد کب کرتے؟ 8ویں رکعت میں۔ اب ہماری ماں ہمیں بتا رہی کہ 8ویں رکعت میں تحیات میں آپ کیا کرتے تھے؟ کہتی ہیں کہ اس تحیات میں آپ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، یعنی کہ التحیات للہ والصلوات، یہ اللہ کے تعریفی کلمات ہیں۔ فرماتی ہیں پھر آپ درود پڑھتے۔ 9 رکعتوں والی نماز ہے، 8ویں رکعت میں پہلا تشہد ہے، پہلا تحیات، اور اس میں کیا کرتے؟ پہلے اللہ کے تعریفی کلمات، پھر درود پڑھتے، اور پھر دعائیں بھی کرتے۔ کس تحیات میں؟ پہلے میں۔ فرماتی ہیں پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، 9ویں رکعت پڑھتے، اور 9ویں رکعت میں پھر تحیات بیٹھتے، اور اس میں بھی یہی کچھ کرتے۔
تو یہ نسائی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے اتحیات میں درود شریف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود درود شریف پڑھتے تھے اس موقع پہ کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ تو پہلے اتحیات میں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ گفتگو تھی جس کا تعلق تھا اتحیات میں درود شریف پڑھنے سے۔ دیگر وہ مقامات جہاں درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی گئی، باقاعدہ حکم دیا گیا، وہ کون کون سی ہیں؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں امیر المؤمنین جناب علی، ہمارے چوتھے خلیفہ راشد۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کنجوس دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ پڑے۔ یہ آدمی کون ہے؟ بخیل، کنجوس ہے۔ کیوں جی؟ آپ کی کیا عادت ہے؟ آپ کے بچوں کی کیا عادت ہے؟ ویسے اللہ کے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے ہیں؟ صاد، کیا لکھتے ہیں؟ ہاں، یعنی کہ درود پڑھنے کا میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ لکھنے کا ٹائم ہے، صاد میں نے لکھ دیا بس۔ یہ کون کام کر رہا ہے؟ آپ کے بچے۔ کنجوس ہے کہ پھر سخی ہے آپ کا بچہ؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے سواد لکھ دیا، باقی تو خود ہی سمجھ جا، میں پڑھ نہیں سکتا، نہ میں لکھ سکتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری حدیث میرے بھائیوں، وہ بھی ترمذی شریف کی، روایت کرنے والے جناب ابو ہریرہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے میرے اوپر درود نہیں پڑھا۔ ہاں جی، آپ کے بچے کو عزت مل جائے گی؟ جس کے سامنے نام لیا جاتا ہے درود نہیں پڑھتا، متاثر ہو چکا ہے اس مہنگے سکول سے جس میں آپ نے اپنے بچے کو پڑھایا تھا، بیکن اس کا کیا تعلق ہے درود شریف پڑھنے سے؟ لیکن آپ کو اس سے کیا لگے؟ آپ کو تو یہ ہے کہ انگلش انگریزوں والی، لہجہ پورا کن کا؟ انگریزوں والا میرے بچے کا، بلکہ اتنی اچھی انگلش انگریز میں نہیں بول سکتے جتنی اچھی انگلش میرا بچہ بولتا ہے۔ کیا بات ہے! انگلش کی اتنی اہمیت کا شاید انگریزوں کو بھی نہ پتا ہو جتنا ہمیں پتا ہے۔ اتنے فضائل انگلش کے شاید وہ بھی بیان نہ کر سکتے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں جن اسکولوں میں بچے کو بھیجنے کے باوجود بچے کے پاس ایمان رہے، دین رہے، تقوی رہے، پرہیزگاری رہے۔ بے حیائی والے ماحول میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر سے نکل گئی ہے، میرے مشورے کیے بغیر اس نے اپنے دوست سے نکاح کر لیا ہے، پھر بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ ماحول تو آپ نے یہ والا دیا اسے۔ تو میرے بھائیوں، پہلے نمبر پہ یہ تھا کہ تحیات میں درود پڑھنا، دوسرے نمبر پہ میں نے کیا بتایا کب درود پڑھنا؟ جب آپ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرے نمبر پہ اذان ہو تو اذان کے بعد آپ پہ درود پڑھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہے جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، کہ اذا سمعتم المؤذن، جب تم اذان دینے والے کی اذان کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو ویسے ویسے کلمات تم کہو جیسے جیسے کلمات وہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ٹی وی بند کر دیں گے؟ بس مرد ٹی وی بند کر دیں گے، عورتیں جلدی سے کیا لے لیں گی؟ دوپٹہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اپنا ہی دین ہے۔ شریعت نے کیا سکھایا تھا کہ اذان ہو تو اذان کا جواب دینا ہے۔ اذان کا جواب دینے کے لیے میری بہن دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے۔ جب دوپٹہ لینا ضروری تھا تب تو نے لیا نہیں،
جب گھر میں تیرا دیور داخل ہوا تھا دوپٹہ لینا ضروری تھا، تیرا جیٹھ داخل ہوا تھا دوپٹہ لینا ضروری تھا، تیرا بہنوئی داخل ہوا تھا دوپٹہ لینا ضروری تھا، تیرا کزن داخل ہوا تھا دوپٹہ لینا ضروری تھا، تب تو نے لیا نہیں، اور جب اذان کی باری آئی تب اذان کے کلمات کا جواب دینا ہے، تو نے جواب وہاں پہ بھی نہیں دیا، عمل ادھر بھی نہیں کیا ادھر بھی نہیں کیا، البتہ اپنی طرف سے ایک نئی چیز نکال لی، جی اب جلدی سے کیا کرو جی، پردہ کرو۔ کس سے؟ پتہ نہیں کس سے پردہ ہو رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ والا پردہ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مؤذن اذان دے تو جیسے کلمات وہ کہے ویسے کلمات۔ اچھا یہ میری گفتگو عورتوں کے بارے میں ہو رہی ہے اب کہ مردوں کے بارے میں اس وقت؟ نہیں آخری گفتگو عورتوں کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن میں جو مردی کہتا رہوں، آپ کی بیگم صاحبہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، مجھے بولنے کا فائدہ؟ گھر جا کے آپ 1 گھنٹے کی تقریر سنائیں گے حاجی صاحب؟ اور جس سختی سے میں بات کر رہا ہوں، جس طرح ضمیر کو میں جھنجھوڑ رہا ہوں، جھنجھوڑ سکیں گے؟ آپ کی گفتگو تو ویسے بھی انہوں نے ماننی نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں یہ تو اپنا بندہ ہے، اپنا ہی خاوند ہے۔ مولوی صاحب کی بات شاید پھر بھی مان لیں، ہاں ٹھیک ہے چلے وہ صحیح ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے ایسے دروس میں بیگم صاحبہ کو لے کر آیا کریں، بیٹی کو لے کر آیا کریں، بہو کو لے کر آیا کریں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، ان کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ کیا کہیں گے کہ یا اللہ میں نے اسے جناب والا PhD کروا دی تھی، میں نے انجینئر بنا دیا تھا، میں نے لیڈی ڈاکٹر بنا دیا تھا۔ اللہ کہیں گے میں نے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، میں نے تجھے گھر میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اسے پیدا اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آپس میں جائے، وہ سڑکوں پہ مردوں کا مقابلہ کرے۔ ہاں آپ کی ذمہ داری تھی اسے توحید بار بار سکھانا، بار بار ایسے دروس میں لے کر جانا جہاں اسے پتہ چلے کہ انسان شرک میں کیسے واقع ہوتا ہے، اسے پتہ چلے کون کون سے امور بدعت میں سے ہیں، اسے پتہ چلے کون کون سے امور کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ تو لے کر آیا کریں ان اللہ کی بندیوں کو ان دروس میں۔ تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں کہ پھر اس اذان کے بعد تم نے میرے اوپر درود پڑھنا ہے۔ اچھا اذان کے بعد کہ اذان سے پہلے؟ اللہ اکبر، میں کس کس جگہ پہ ماتم کروں؟ یعنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھنا ہے، اور ہم نے یہ اہتمام جو اذان کے بعد ہونا چاہیے تھا درود شریف کا، وہ کب کر دیا؟ اذان سے پہلے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اذان کا آغاز اعوذ باللہ سے ہوتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بسم اللہ سے ہوتا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا تھا؟ نہیں، اللہ اکبر سے ہوتا تھا، نہ اعوذ باللہ سے، نہ بسم اللہ سے، نہ الحمدللہ سے، اور نہ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے۔ اذان کا آغاز ہوتا تھا اللہ اکبر سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں اس دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے نبی دے کر گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کیوں اس دین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا؟ وہ دین ہمیں کیوں نہیں کافی لگتا؟ اس کے اوپر مطمئن کیوں نہیں ہے؟ یہ نئی چیزیں نکالنے کا شوق کہاں سے آ گیا؟ تو میرے بھائی اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اور میرے بھائیوں درود شریف کے بہت سے مقامات ہیں، لیکن میں وہ چند بتا رہا ہوں جن کے بارے میں حکم آیا، سختی آئی، ترغیب آئی۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی مجلس ہو، کوئی تقریب ہو، 100 آدمیوں کی، 1000 کی، لاکھ کی، 50 لاکھ کی، 5 آدمیوں کی، 3 آدمیوں کی، کہیں پہ بھی کوئی مجلس ہو، کوئی میٹنگ ہو، کوئی تقریب ہو، وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے اور نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھا جائے، ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے روز قیامت پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پچھتائیں گے اس وقت جب پچھتانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ چاہے گا، الفاظ سنیے ذرا، سختی سنیے، پھر اللہ چاہے گا تو ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔
اور ہم کہتے ہیں جناب شادی کی مجلس میں مولوی صاحب کا کیا کام؟ ہم کہتے ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں ساری خواہشیں پوری کروں گا، میری بیگم صاحبہ کی خواہشیں ہیں، 25 سال سے بیچاری خواب دیکھ رہی ہے، یہاں پہ مولوی کا داخلہ بند، یہاں پہ کنجر آئیں گے، اداکار آئیں گے، گلوکار آئیں گے، شیطانی ساز ہوگا اور جوان بچیاں ناچیں گی، یہ شادی ہو رہی ہے کس کی؟ مسلمان گھرانے کی۔ اور پھر فون بعد میں ہمیں آتا ہے، کیا مولوی صاحب بیٹی بڑی پریشان ہے، خامند اس کا بڑا تنگ کرتا ہے، کچھ بتائیں۔ اور جب بتانے کا وقت تھا تب تو آپ نے ہمیں قریب نہیں پھٹکنے دیا، تب تو آپ نے شیطان کا تسلط قائم کیے رکھا، تب تو آپ نے کنجر بلائے۔ وہاں پہ ہمیں بلاتے تو ہم بتاتے خامند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، قرآن کی چند آیتیں پڑھتے، نبی علیہ السلام کی چند احادیث پڑھتے، کوئی اس مجلس میں برکت ہوتی۔ وہاں پہ تو آپ نے کہا نہ، یہاں پہ رحمان کا سایہ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ شیطان کا سایہ ہونا چاہیے۔ آغاز ہی آپ نے نافرمانی سے کیا۔ شادی کی تقریب اللہ کی اطاعت میں گزرنی چاہیے تاکہ بیٹی کی شادی کامیاب ہو، تاکہ بیٹے کی شادی کامیاب ہو۔ کیا بیٹا آپ کا جوان ہو گیا، شادی ہو رہی ہے تو اب اللہ سے آپ کی ضرورت ختم ہو گئی؟ اللہ سے جو لینا تھا لے لیا، بس اللہ کو فارغ کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آپ قدم بہ قدم اللہ کے محتاج ہیں، لمحہ بہ لمحہ اللہ کے محتاج ہیں، کبھی بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتے، بے نیاز نہیں ہو سکتے، پھر اس رب کو شادی کے موقع پہ کیوں ناراض کرتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کہیں شادی کے موقع پہ ہی شادی ہال کی چھت نہ گر جائے؟ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ خبردار کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور نبی علیہ السلام پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ میرے بھائیوں درود کا اہتمام کیجئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ 10 بار صلات اس کے اوپر بھیجے گا۔ آپ نے اللہ کے نبی کے لیے دعا کی، ایک بار صلات کی، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ صلات بھیجے گا کتنی بار؟ 10 بار۔ دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کے بھی فوائد۔ تو میرے بھائیوں، درود شریف کے بارے میں یہ گفتگو تھی، مجھے امید ہے کہ اس کو آپ اہمیت دیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنے کا اہتمام کریں گے، خصوصاً اس دن جو دن شروع ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ ہو چکا ہے۔ جمعہ کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، ہمارا درود اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع کے تعلق سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔